آپ سن رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 223، شیب ابی طالب، حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے 3 سال، حصہ اول۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ جبر و تشدد سے اسلام کی اس تحریک کو موت کی نیند سلا دیں گے۔ یہ گنتی کے چند آدمی خود ہی اس نئے دین سے دل برداشتہ ہو کر پھر اپنے پرانے معبودوں کی پرستش کرنے لگیں گے، لیکن ان کی تمام تر مساعی کے باوجود اس دین کو روز افزوں کامیابیاں نصیب ہو رہی تھی۔ ان کے مظالم سے تنگ آ کر جن مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ میں رہائش اختیار کر لی تھی، ان کو وہاں سے جلا وطن کرانے کے لیے کفار مکہ نے اپنے 2 بہترین نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے تاکہ وہ اس کو اس بات پر رضامند کر سکے کہ وہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ اپنے وطن سے دور ان لوگوں کو جو گوشہ عافیت میسر آ گیا ہے اس سے وہ محروم کر دیے جائیں، لیکن اس سلسلے میں انہیں ذلت آمیز ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے متاثر ہو کر صرف ان کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دینے سے ہی انکار نہیں کیا، بلکہ وہ خود بھی مشرف با اسلام ہو گیا اور اس نے اپنے ملک میں ان غریب الدیار مسلمانوں کی باعزت رہائش کا انتظام بھی کر دیا اور انہیں ہر قسم کی آزادی اور سہولتیں فراہم کر دی۔ اس ناکامی نے کفار مکہ کو آتش زیرپا کر دیا اور مکے میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ کفار کو سب سے زیادہ صدمہ اس وقت پہنچا جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ اس چوٹ نے تو ان کو حواس باختہ کر دیا۔ انہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری مشکلات اور مصائب کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر یہ مذموم حرکت ضرور ہی کریں گے۔ جناب خواجہ ابو طالب کو جب کفار قریش کی اس گھناؤنی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عہد کریں کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ بنو ہاشم کے سارے قبیلے نے جناب خواجہ ابو طالب کی اس تجویز کی بھرپور تائید کی۔ بنو مطلب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا پختہ وعدہ کیا۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ الانساب الاشراف میں لکھتے ہیں، جناب خواجہ ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے بنی ہاشم بن مطلب کی معیت میں اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی، اور ان سب نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ رہا ہم کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی یا تنگ میدان ہوتا ہے اسے عربی میں شعب کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی خواجہ ابو طالب کو ورثے میں ملی تھی اور آپ کی ملکیت تھی اور شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب وہ بدبخت تھا جس نے کفار کے ساتھ موافقت کی اور اس پر اس کو ندامت نہیں فخر تھا۔ عتبہ کی بیٹی ہندہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو بڑے فخر سے اسے کہنے لگا، اے عتبہ کی بیٹی، کیا میں نے اپنی قوم بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑ کر لات و عزا کی نصرت کا حق ادا نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ بے شک خدا تجھے جزائے خیر دے۔ قریش کی یہ کوشش تھی کہ کوئی غیر قریشی ان کی اس سازش کو عملی جامہ پہنائے اور اس قاتل کی جان بچانے کے لیے انہیں اگر بنو ہاشم کو کئی گنا خون بہا ادا کرنا پڑے تو وہ بسط مسرت خون بہا ادا کر دیں گے۔ جناب خواجہ ابو طالب کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ مبادا کوئی بدبخت ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس لیے وہ ہر احتیاطی تدبیر برے کار لاتے اور اس میں ذرا تساہل نہ کرتے، یہاں تک کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استراحت کے لیے ایک بستر بچھایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ جب لوگ سو جاتے تو مشفق چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھاتے اور کسی دوسری جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بصری کے لیے بستر بچھایا گیا ہوتا وہاں لے جا کر سلا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بستر پر
اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو یا اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو سلا دیتے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ خواجہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور اپنے دو خاندانوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ہمراہ لے کر شیب ابی طالب میں سکونت اختیار کر لی ہے، تو قریش کے سارے قبائل کے سردار پھر مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی خاندانوں کے خلاف کوئی ایسا متحدہ قدم اٹھائے جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور از خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت سے دستکش ہو کر آپ کو ان کے حوالے کر دیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ جو جی چاہیں سلوک کریں۔ ان لوگوں نے طویل غور و خوض کے بعد متفقہ طور پر مکمل سوشل بائیکاٹ کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے ایک معاہدہ لکھا گیا جس پر تمام قبائل کے نمائندوں نے اپنے اپنے دستخط ثبت کیے، پھر اس کو ہر قسم کی دست برد سے بچانے کے لیے بڑی حفاظت سے کعبہ شریف کے اندر آویزہ کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس معاہدے کے بارے میں لکھتے ہیں، سارے مشرکین قریش ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے، ان کے گھروں میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں، اور بنو ہاشم کے ساتھ ہرگز صلح نہیں کریں گے اور ان پر ذرا ترس نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار، جبکہ آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔